Macroeconomic context. Now, if you look at the Sindh's economy, we find that it is the second largest economy in Pakistan. It is the most urban, industrialized and entrepreneurial province in Pakistan. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ سندھ جو ہے اس کے اندر ملازمت کے مواقع زیادہ ہیں as compared to other places because of the industry, because of the commerce and because of all the sectors and their head offices in Sindh, especially in the urban areas. تو اس لحاظ سے یہ ایک entrepreneurial province ہے پاکستان کا. The province contributes around 30% of the national economy and 90% of Pakistan's total foreign trade. یہ دیکھیے کہ بہت بڑا تناسب ہے کہ 30% جو ہے وہ نیشنل اکانومی کا یہاں موجود ہے اور 90% پاکستان کا جو ٹوٹل فارن ٹریڈ ہے وہ بھی ہم سندھ سے کر رہے ہیں. Around 40% of the country's banking, insurance and large-scale manufacturing employment is in Karachi, along with rapidly growing IT and media sectors. اب یہ دیکھیے کہ ایک تو ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بینکنگ ہے، کامرس ہے، انشورنس ہے، مینوفیکچرنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں بھی جو ڈیولپمنٹس ہیں جس طرح آئی ٹی ہاؤسز ہیں، سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، اس طرح کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ بھی سندھ میں ہی سچویٹڈ ہیں، اسپیشلی ان دی اربن ایریا آف کراچی. اب کون سے ایونٹس ایسے ہیں جنہوں نے سندھ کی اکانومی کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کیا؟ اب پچھلے 5 سالوں میں کچھ ایسے ایونٹس ہیں جو کہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں سندھ کی اکانومی کو، جن میں سر فہرست جو ہے اس میں فرسٹلی دی 8th نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ان 2009 and 10، جس کی وجہ سے اٹ انکریزڈ ریسورسز فلو فرام دی فیڈرل لیول ٹو دی پروونشل گورنمنٹس، یعنی فیڈرل سے جو پروونشل گورنمنٹس کی طرف چینلائز ہوئے فنڈز، اس میں یہ بات سر فہرست نظر آتی ہے. Secondly, the 18th Amendment to the Pakistan's Constitution devolved many functions to provincial level, including the responsibility for education planning and programs. اور ڈیولیوشن کے ساتھ جب 18ویں ترمیم میں اختیارات صوبوں کے حوالے کیا گئے، ڈیوالو کیا گیا، ایجوکیشن سیکٹر کو بھی دیا گیا صوبوں کو، اس سوچ کے ساتھ کہ ایڈمنسٹریٹو اور گورننس فنکشنز جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، تو سندھ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوا اکانومی کے اوپر، جس کے ساتھ فنڈنگ جو ہے وہ اسٹرانگلی ایسوسیٹڈ ہے. The situation was further complicated by unprecedented floods in 2010 and 11. As a result of it, Pakistan's economy suffered a total estimated loss of more than $16 billion. یعنی جو فلڈ ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دریائے سندھ میں فلڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں. اٹ از دا لانگیسٹ اینڈ دا لارجسٹ ریور آف پاکستان، سو اٹ آلسو افیکٹس دی پاپولیشن لیونگ نیئر بائی. اور اس کا رزلٹ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر پہ فلڈز کا ڈائریکٹ امپیکٹ کیا ہوا کہ دی ایجوکیشن سیکٹر واز ڈائریکٹلی افیکٹڈ اینڈ ان سندھ اراؤنڈ 3,700 schools were destroyed and another 3,800 were damaged. اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک ڈیمیج ہے کہ 3,700 اسکول تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور 3,800 اسکول جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے فلڈز کے ساتھ. Now, looking at this, we see that these were the events which had unprecedented impact on Sindh's economy and also especially on the education sector.